بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لوگ اپنا اگلا درس جو ہے وہ شروع کرنے لگے ہیں۔ تفہیمات سیریز چل رہی ہے اور اس کا لیکچر نمبر 9 ہے۔ آج ہم کل تک جو پڑھ چکے تھے اس کا خلاصہ میں تھوڑا سا کر دیتی ہوں۔ وہ یہ تھا کہ ہم نے سنت کے بارے میں پڑھا تھا، حدیث کے بارے میں پڑھا تھا، حدیث کی تعریف پڑھی تھی، حدیث کی تدوین دیکھی تھی، یعنی حدیث کی حفاظت جو ہے وہ کس طرح کی گئی اور کس طرح وہ تیسری صدی ہجری میں ہمارے سامنے اس کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئی تھیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ حدیث کو اس سے پہلے بالکل کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ آج ہم یہ پڑھنے لگے ہیں کہ آج کے دور میں ہم لوگ جب بیٹھ کے پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، یا ہم لوگ اکثر احادیث کو سن رہے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ اکثر احادیث آ رہی ہوتی ہیں، تو اس میں جو ہے اس کے کتنے پارٹس ہوتے ہیں اور اس کو کس طرح سے ڈسکرائب کیا جاتا ہے۔ عام طور پہ جب احادیث ہمارے سامنے آتی ہیں تو اس میں یہ لکھا گیا ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یا فلاں صحابی یا فلاں صحابیہ سے یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر آگے وہ بات ہوتی ہے جو آپ نے فرمائی ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے حدیث کے جو ہے دو اصل میں حصے ہوتے ہیں۔ ایک اس میں سے حصہ جو پوری ایک چین ہوتی ہے جو بتا رہی ہوتی ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، پھر انہوں نے فلاں سے سنا، پھر فلاں سے فلاں سے، اور پھر آخرکار ایک صحابی آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے صحابی یا صحابیہ، اور ان کے بعد جو ہے وہ ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے۔ تو یہ جو پوری ایک چین ہوتی ہے اس کو سند کہتے ہیں، اور وہ جملہ یا وہ تعلیم یا وہ بات جو حضور نے فرمائی ہوئی ہوتی ہے اس کو ہم لوگ متن کہتے ہیں۔ تو اس طرح حدیث کے دو حصے ہو جاتے ہیں، ایک سند اور دوسرا متن۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ حدیث کے جو دو حصے ہیں، سند اور متن، اس کے حوالے سے کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ حدیث کی سند جو ہے وہ شروع میں تو وجود میں نہیں آئی تھی۔ مثال کے طور پہ حضور سے کسی صحابی نے کوئی بات سنی اور وہ دوسرے صحابی کو بتا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو ڈائریکٹ ہی سنی ہے، تو کوئی بھی سند جو ہے وہ وجود میں نہیں آئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کسی تابعی کو بتائی، اگر انہوں نے اپنے شاگرد کو بتائی ہوگی تو ان کے شاگرد نے پھر اپنے کسی شاگرد کو بتائی۔ تو اس طرح سے جیسے جیسے اس چین کے اندر لوگ جو ہے وہ مزید شامل ہوتے گئے، اور پھر جب محدثین نے اس پر کام کیا تو پھر وہ کسی بھی شخص کی کہی ہوئی بات کو، کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے یہ کہہ دے کہ یہ حضور کی بات ہے، وہ اس طرح سے نہیں لیتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ بات کس سے سنی ہے، اور جن کا آپ نام لے رہے ہیں انہوں نے یہ بات کن سے سنی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ سند یا چین کا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا، اور پھر ان کو کتابوں میں لکھا جانے لگا۔ بالکل شروع میں تو کوئی بھی سند یا چین جو ہے وہ نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ بالکل ایک نیچرل سی بات ہے۔ اگر ہم بھی کسی سے بات سنتے ہیں، اپنے ٹیچر سے بات سنتے ہیں، تو اپنے کلاس والوں کو بتا دیتے ہیں جسٹ، اس کے بعد پھر اپنے کسی جونیئر کو بتائیں گے، پھر وہ اپنے کسی جونیئر کو بتائے گا، تو پھر ایک چین بن جاتی ہے۔ تو شروع میں چین جو ہے وہ نہیں تھی۔ اسی طرح متن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو متن جو ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے جو کہ آپ نے فرمایا ہوا ہوتا ہے، اور متن جو ہے وہ روایت بالمعنی کے طور پر جو ہے وہ اس کو نقل کیا گیا ہے، یعنی جو بات کہی گئی ہے اس کو نقل کیا گیا ہے۔ ہو بہو الفاظ جو ہیں وہ حدیث کے اندر نقل نہیں کیے گئے ہیں حضور کے، جس طرح قرآن جو ہے اس میں تو ہو بہو الفاظ ہی نقل کیے گئے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حضور پر وحی کی، آپ نے وہی اپنے صحابہ کو سکھا دی، اور صحابہ نے اپنی اگلی نسلوں کو بھی وہی منتقل کیا۔ اس میں روایت بال جو ہے نا وہ لفظ کا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن جو احادیث ہیں ان میں ایک انسان نے یا ایک صحابی نے جو بات سمجھی تھی، انہوں نے اپنی نیکسٹ جنریشن کو وہ بات بتائی، پھر انہوں نے اپنی نیکسٹ جنریشن کو بات بتائی۔ تو اس کے اندر یہ جو ہے احتمال رہتا ہے، یعنی یہ اندیشہ یا یہ خطرہ رہتا ہے کہ وہ بات جو صحابہ نے سمجھی تھی وہ بات آگے پہنچتے پہنچتے ہو سکتا ہے اس کا مفہوم بدل گیا ہو۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات فرمائی بھی ہوتی ہے اس کو صحابہ نے جس طرح سمجھا ہوا ہوتا ہے، وہ بات آگے پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ بالکل ایک نئی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور بعض اوقات آپ نے بات کو کسی خاص موقع محل کے اندر بتایا ہوا ہوتا ہے، تو جو روایت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے اس کو ہو بہو اس جملے کو جو ہے وہ کوڈ کرتے جاتے ہیں، لیکن وہ موقع محل جو ہے وہ بات کس موضوع پر کی گئی تھی، اس وقت ماحول کیا تھا، دن کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، موضوع کیا چل رہا تھا، لوگوں کا اس وقت کا کلچر ان لوگوں کا کیا تھا، وہ کس طرح کے سوال کیوں اس طرح کی باتیں پوچھ لیتے تھے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ظاہر ہے وہ نقل نہیں کی جاتی، تو صرف ایک جملہ ہی آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر احادیث کو سمجھنے میں جو ہے وہ مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث کا جو سند ہے اور متن ہے اس کے بارے میں نے تھوڑا سا آپ کو اوور ویو دیا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اندر کیا مسائل ہو سکتے ہیں۔
اس کے بعد ایک جو بہت ہی شاندار اصول ہے اور جو بالکل فطرت کے عین مطابق ہے، اور اگر ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں گے تو ہاں ہم بھی اس کے قائل ہو جائیں گے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ حدیث کے حوالے سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو پیغمبر کی بات ہوتی ہے نا وہ ان کے شایان شان ہوتی ہے، یعنی پیغمبر کوئی بھی ایسی بات کر نہیں سکتے ہیں کہ جو کہ گری ہوئی ہو، جو اخلاقیات سے گری ہوئی ہو، جو کہ عقلی مسلمان کے خلاف ہو، جو عقل میں نہ آتی ہو، جو انسان کی فطرت کے اپوزٹ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی بھی حدیث جب آپ کے سامنے آتی ہے آج کے دور میں، تو آپ اس حدیث پر اس پوائنٹ کو یا اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس پر غور کر سکتے ہیں۔ اس کو رد کر دینا جو ہے وہ ہمارا مقصد نہیں ہے کہ ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ اس کو رد کر دیں، لیکن ہم صرف آپ سے اتنا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پہ ایٹ لیسٹ غور کریں کہ کیا یہ بات میرے نبی کی ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل جو نیٹ کا بہت زیادہ دور ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کے اشعار ہی الٹے پلٹے کر کے تو وہ آ رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز میں دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی اور بھی مختلف قسم کے اشعار جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ اقبال کا ہے، یہ غالب کا ہے، یہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے۔ تو جو لوگ ان کو پڑھتے ہیں، جنہوں نے اقبال کو پڑھا ہے اور غالب کو پڑھا ہے، تو وہ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ان کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ان کا یعنی ان کا انداز نہیں ہے، ان کا مزاج نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے۔ تو اس طرح سے جو حضور کے جانشین تھے یا حضور کی جو جماعت کے لوگ تھے، اور پھر ہم لوگ جو ہیں، ہم لوگوں کو یہی ایک حسن ظن ہے اور ہم لوگوں کا بلکہ عقیدہ ہے، ہمارے ایمان کی حد تک یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بشریت کی معراج کو پہنچے ہوئے تھے، اور ان سے کوئی بھی ایسی بات جو ہے وہ سرزد نہیں ہو سکتی جو کہ اخلاقی لحاظ سے بہت پست بات ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہ بات کسی عام انسان کے بارے میں تو کہی جا سکتی ہے، لیکن ہمارے رسول کے بارے میں یہ بات جو ہے ہم کسی بھی طرح گوارا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس بات کی تحقیق کریں گے، اس پہ سوچیں گے کہ کیا یہ واقعی ان کی بات ہے یا کسی بھی، جیسے کہ کوئی بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے خلاف ہمیشہ سازشیں ہوتی ہیں اور ان کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈے جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ ان کے نام سے مختلف چیزیں منسوب کر کے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہی ہے، انہوں نے کہی ہے، انہوں نے کہی ہے۔ تو عین ممکن ہے کہ حضور کے نام کا صرف استعمال کیا گیا اور بات کسی اور کی اپنی ہو، تو یہ بالکل ممکن ہے اور ایسا بالکل ہوا ہے، اور تاریخ جو ہے اس بات کی گواہ ہے۔ تو ہمارے پاس جو ایک اصول ہے، جو بالکل ایک لے مین کے پاس ایک اصول ہے کہ وہ کس طرح کسی حدیث کو پہ غور، وہ کیسے اس کا غور شروع ہوتا ہے، تو وہ ایسے ہی شروع ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ کیا یہ بات میرے رسول کر سکتے ہیں، یا کیا یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہوگی کہ آپ یہ بات فرما رہے ہیں اور آپ لوگوں کو آگے اس کی تعلیم دے رہے ہیں، یا یہ بات قرآن کے ساتھ کیا میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ تو یہ کچھ اصول ہیں، ان کو ہم بعد میں ذرا ڈیٹیل میں دیکھیں گے، لیکن یہ ایک اصول ہے جس کو اپنے ذہن میں رکھ کے کوئی بھی انسان اس پہ غور کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا اگلا جو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے وہ ہے حدیث میں اور سنت میں اصل میں فرق کیا ہے۔ عام طور پہ تو سنت و حدیث یا حدیث و سنت کو ایک ہی طرح سے سمجھا گیا ہے اور ایک ہی طرح سے سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہی ذات سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ایک ہی ذات سے پھوٹی ہوئی چیزیں ہیں، حضور ہی کی حدیث ہے اور آپ ہی کی بات ہے اور آپ ہی کی سنت ہے۔ لیکن اس میں کچھ فرق ہے جو کہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکی ہوں، لیکن اب میں اس کو تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کرنے لگی ہوں۔ وہ یہ کہ جو آپ کی جو سنت ہے، ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو آپ کی سنت تھی وہ آپ کا عمل تھا، اور جو آپ کی حدیث ہے وہ اس کے اندر اس کی ڈیفینیشن میں ہم نے بتایا تھا کہ آپ کا عمل بھی ہے اور آپ کی بات بھی ہے۔ ظاہر ہے جو آپ عمل کرتے ہوں گے اسی کو آپ فرماتے بھی ہوں گے، اس کو بولتے بھی ہوں گے، اس کو لوگوں کو سمجھا بھی رہے ہوں گے۔ تو اصل میں حدیث کے اندر آپ کی سنت کا بیان ہے، لیکن حدیث اور سنت کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ آپ نے اس کا اس طرح سے اہتمام نہیں کیا کہ پوری امت کو کہا گیا ہو کہ آپ نے اس کا جو ہے وہ آگے میری ہر بات ہر شخص کو بتانی ہی بتانی ہے، جس طرح سنت کا اہتمام کیا تھا، یعنی نماز پڑھی ہے، پھر آپ نے سکھائی ہے اور پھر بتایا ہے کہ آپ نے اپنی نسلوں کو سکھانی ہے، بچہ اتنی عمر کا ہو جائے تو اس کو نماز لازمی سکھانی ہے، مسلمان کی پہچان ہے نماز، اور نماز کے بارے میں بہت زیادہ آپ نے تاکید کی ہے، اور اس کی تاکید کے حوالے سے آپ کی بہت زیادہ جو ہے وہ روایات جو ہے وہ ہمیں مل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے سنت کا جس طرح اہتمام کیا گیا، حدیث کو اس طرح سے لکھنا یا اس طرح سے بیان کرنا آپ نے واجب جو ہے وہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ امت پہ چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ میری بات کو آگے سنیں اور پہنچائیں۔ تو لوگوں نے جس طرح سے لوگوں کے لیے ممکن ہوا اور جتنے احتیاط کے ساتھ جو لوگ پہنچا سکتے تھے وہ اس کو پہنچاتے رہے۔
दूसरा जो बड़ा फ़र्क है हदीस और सुन्नत के अंदर वो ये है कि सुन्नत जो है वो एक अमल होता है, एक प्रैक्टिस होती है, कोई प्रैक्टिकली कोई चीज़ हो रही होती है, कोई परफ़ॉर्मेंस होती है, ठीक है? कि कोई एक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है कि बहुत पूरी उम्मत उस काम को कर रही होती है, यानी पूरी उम्मत जो है वो ईदैन जो है 2 ईदें मनाती है, पूरी उम्मत जो है वो 30 रोज़े रखती है, पूरी उम्मत नमाज़ पढ़ती है। उसके अंदर इख्तिलाफ़ की गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि उसको इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बयान कर रहे हैं, तो वो नस्लन दर नस्ल वो चीज़ जो है वो मुंतकिल हो चुकी हुई है। जबकि हदीस जो होती है वो 10 लोग बता रहे हैं, 50 लोग बता रहे हैं, 100 लोग बता रहे हैं। फिर उसके मतन के अंदर मतन का जैसे कि मैंने बताया था कि मतन जो है वो मफ़हूम के एतबार से जो है उसे आगे मुंतकिल किया गया है। तो फिर उसको समझने में और उसपे जो तहकीक भी की जाती है और उस पे जो है कुछ एतराज़ात भी होते हैं, कुछ अशकालात भी होते हैं। उसमें कुछ चीज़ें कुछ उलमा मान लेते हैं, कुछ चीज़ें कुछ उलमा मान लेते हैं। तो ये हदीस और सुन्नत में एक फ़र्क है। तो अगर हदीस और सुन्नत को बिल्कुल अलग-अलग करके आपने अपने ज़हन में रखना हो, महफ़ूज़ करना हो, तो आप ये सोच सकते हैं कि हदीस जो है ना वो चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों ने आगे मुंतकिल नहीं किया है और ना ही आपने उसको मुंतकिल करने का कहा था। क्योंकि अगर वो दीन का माख़ज़ होती यानी दीन का सोर्स होती, यानी दीन उसी से लिया जाएगा, तो फिर आप उसका एहतमाम वैसे ही करते जैसे आपने कुरान का एहतमाम किया था, उसको आगे पहुँचाने का एहतमाम किया था और जिस तरह आपने सुन्नत को आगे पहुँचाने का एहतमाम किया था। क्योंकि आपने कुरान भी आगे उम्मत को पहुँचा दिया था और सुन्नत भी पहुँचा दी थी, इसलिए हदीस का एहतमाम जो है वो नहीं किया गया, उसको उम्मत पर छोड़ दिया गया। लेकिन अगर हदीस की जगह जो है वो दीन के माख़ज़ की नहीं है तो इसकी जगह क्या है? हदीस की जो जगह है वो दीन की तफ़हीम की है, दीन की वज़ाहत की है, उसकी तशरीह की है, उसकी तौज़ीह की है। हदीस के अंदर हमें वो सारी रिवायात मिलती हैं, वो सारे मामलात मिलते हैं जिनको कि हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उन पर गौर कर सकते हैं और फिर हम अपने दीन को मज़ीद यानी जो चीज़ें हमें लगता है कि कुरान के अंदर वो चीज़ एक बहुत मुख्तसर सी बयान हुई थी, तो आपने उसको वज़ाहत के साथ आगे बयान किया होता है। लेकिन आपने कभी भी कोई नई बात बयान नहीं की हुई होती है हदीस के अंदर। तो ये हदीस और सुन्नत का आपस में जो ताल्लुक बनता है या उन दोनों में जो थोड़ा-सा फ़र्क जिसको हम अपने ज़हन में रख सकते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है और अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।